شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ شہداء کی فرض تناشی اور عظیم قربانیوں کی بدولت آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ GHQ میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات سے خطاب میں کہا کہ شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ ہر سپاہی اور افسر تمام تعصبات اور امتیازات سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض کو مقدم رکھتا ہے۔ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ فوجی تنصیبات، یادگاروں اور شہداء کی حرمتوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آپریشنز کے دوران بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ 51 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری، 22 افسروں اور جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے تمام مبینہ آڈیوز کھلی عدالت میں چلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے میاں ثاقب نثار سمیت مبینہ آڈیوز کا حصہ افراد کو بطور گواہ طلب کرنے کا اندیا دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں جوڈیشل کمیشن نے تمام مبینہ آڈیوز کھلی عدالت میں چلانے کا فیصلہ کر لیا اور تمام مبینہ آڈیوز کا ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا۔ کمیشن نے مبینہ آڈیوز میں دو طرفہ گفتگو کرنے والے افراد کو بطور گواہ طلب کرنے اور میاں ثاقب نثار سمیت مبینہ آڈیوز کا حصہ افراد کو بطور گواہ طلب کرنے کا اندیا دے دیا۔ اجلاس کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کمیشن اجلاس میں پنجاب فرانزک ایجنسی کا نمائندہ عدالت میں موجود رہے۔ کوئی فرد انکار کرے کہ میری آواز نہیں تو پنجاب فرانزک ایجنسی نمائندہ معاونت کرے۔ جوڈیشل انکوائری کمیشن کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ قابل احترام خواتین کے بیانات کی ضرورت پیش آئے تو لاہور میں بھی اجلاس ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل انکوائری کمیشن نے مبینہ آڈیوز کی فہرست طلب کر لی اور کہا کہ نوٹسز وفاقی حکومت مقرر کردہ افسر یا کوریئر کے ذریعے بھیجے۔ جس شخص کو نوٹس بھیجا جائے اس کی نوٹس وصولی کی تصویر اتاری جائے۔ حکم نامے کے مطابق نوٹس ایک سے زائد بار جاری کیا جائے۔ بار بار نوٹس بھیجنے کے باوجود وصول کرنے والے فرد کے گھر کے باہر نوٹس چسپاں کر کے تصویر بنائی جائے۔ چیئرمین PTI عمران خان کی دہشت گردی کے 8 مقدمات میں ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی سمیت دہشت گردی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں جج راجہ جواد عباس کے روبرو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر JIT زمان پارک آئی اور شاملی تفتیش کیا۔ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس تھے، اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی حوالے سے ایک کیس میں ہدایت کی۔ ایسا کچھ نہیں کہ ہم ان کیسز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ وکیل نے کہا کہ جب یہ کیس لگا ہوتا ہے تو ہم آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہو پاتے۔ اگر کوئی سوال بھی ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت میں ہی وقت لگا دیا، ہم وہیں شامل تفتیش ہوئے۔ اگر عدالت کہے تو سارے مقدمات میں آئندہ سماعت پر دلائل دے دوں گا۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 95 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ مردم شماری حکام نے 7ویں مردم شماری کی عبوری اعداد و شمار جاری کر دیے۔ چیف مردم شماری کمشنر نعیم الظفر نے حالیہ مردم شماری مہم کے بعد ملکی آبادی کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی عبوری رپورٹ ہے، تاہم حتمی اعداد و شمار کا اعلان جون کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں کیا جائے گا۔ چیف کمشنر کے مطابق ملک کی آبادی 24 کروڑ 95 لاکھ 66 ہزار 743 ہو گئی ہے۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 74 لاکھ 74 ہزار 802 تک پہنچ گئی ہے۔ سندھ میں آبادی 5 کروڑ 79 لاکھ 71 ہزار 902 ہو گئی ہے۔ بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 19 لاکھ 77 ہزار 474 ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی آبادی 23 لاکھ 59 ہزار 422 نفوس پر مشتمل ہے۔ چیف کمشنر نے کہا کہ مردم شماری کا نظام بیٹھنے کی کوئی شکایت نہیں آئی۔ چیف کمشنر نے مزید کہا کہ کھانا اور مردم شماری کی ڈیٹا کلیکشن رات 22 مئی کو ختم ہو گئی۔ ہم درخواست کریں گے کہ اس مردم
शुमारी के नताइज को आइंदा इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए।